بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ مبارک ہو جی، اعظم خان صاحب نے سچ بول دیا ہے کہ بیان حلفی 164 کی کیا حیثیت تھی اور 161 کی کیا حیثیت تھی۔ دونوں بیان حلفی میرے پہ حلف کے بغیر کیے گئے، ان دونوں بیان حلفی کے اندر رد و بدل کیا گیا۔ اس کی تفصیل اتنی انٹرسٹنگ ہے، جس کے بعد سائفر کیس اڑ نہیں گیا، مر کے رہ گیا ہے، جس کے اوپر اتنا بڑا ہوا کھڑا کیا گیا تھا۔ وہ تمام کے تمام راز، ظاہری بات ہے، ایک بار عمران خان صاحب کے سامنے انہوں نے قرآن کے اوپر حلف دیا اور بار بار بشریٰ بی بی اس حلف کے دوران کہہ رہی تھی کہ اگر میں حلف سے پھر جاؤں تو میرے پہ خدا کا قہر نازل ہو، تو پھر ظاہری بات ہے اتنی بڑی دہشت ہوتی ہے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کی، تو کسی جگہ پہ زندگی سے اوپر بات چلی جاتی ہے۔ تو اعظم خان صاحب نے سچ بتایا، اس کی تفصیلات بہت انٹرسٹنگ ہے، آخر میں آپ کو وہ بھی بتانی ہے۔ کچھ دیگر چیزیں وہ بھی، بلاول کے چیلنجز آپ کو بتانے، اور کہاں بلاول کہاں نواز شریف صاحب، مگر جو بڑا چیلنج ہے، لیکن اس سے اوپر زیادہ پرسراریت ایک ہے کہ بلاول جو مرضی کہہ رہے ہیں، نون لیگ ایک لفظ منہ سے نہیں نکال رہی۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ولاگ کے آخر میں۔ تو چیزیں ایک کے بعد ایک ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اگر چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا اور آپ کا یہ رابطہ بحال رہے۔ سب سے پہلے جی، آپ کو یاد ہوگا سردار مہتاب عباسی، نون لیگ کے نائب صدر، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کی حمایت کا بھی اعلان کیا۔ پھر آزاد الیکشن حیثیت میں وہ الیکشن بھی لڑ رہے تھے، اور نون لیگ کی ٹکٹ کے لیے انہوں نے اپلائی بھی نہیں کیا تھا۔ تو بات بڑھ گئی، تو نون لیگ نے ان کی رکنیت کل ختم کر دی، اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ اب ظاہری بات ہے نون لیگ کو بھی ڈر تھا نا، کوئی اکبر ایس بابر نون لیگ کے اندر بھی پیدا نہ ہو جائے، تو انہوں نے کیسے پہلے کیا ہو تو ان کی رکنیت پہلے ختم کر دے، تو وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا جی۔ بہرحال مہتاب عباسی نے ایک رد عمل دیا، اور اس رد عمل پر انہوں نے کہا کہ بھائی پہلے تو یہ بتا دوں کہ میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہا تھا، میں نون لیگ کی ٹکٹ کا امیدوار بھی نہیں تھا، اگر کوئی کہے کہ میں نے درخواست دی تو میں اس کا ثبوت لے کے آئے۔ اور رہی بات سمجھوتوں کی، تو سمجھوتوں کی سیاست کا وقت رہا نہیں ہے، اور اصولوں کی خاطر کبھی انجام کی میں نے پرواہ نہیں کی، نہ ہی میں اب کروں گا۔ تو مہتاب عباسی مکمل طور پر مسلم لیگ نون کے اب خلاف ہو چکے ہیں۔ تو جسے کہتے ہیں نا، جنہیں کھا دیا گاجراں ٹیڈو نہ دے پیٹ، تو جو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا تھا، وہ ماشاءاللہ سے خود ہی انجام کو یہ بھگت رہے، اور یہ سب ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ سے تعلق رکھنے والی دو خبریں، دونوں آپ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے، کورٹ رپورٹرز تک بتا رہے ہیں کہ اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے، اور تجزیہ کار بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ پاکستان بار کونسل ایکٹیو ہوئی ہے جی سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف، اور ظاہری بات ہے دو ججز تو چلے گئے، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب، لیکن ابھی کچھ ججز ایسے ہیں جو ہم خیال تھے ان کا جانا بہت ضروری ہے اور ان کو بھیجنا ہے، جسٹس منیب اختر وغیرہ۔ تو پاکستان بار کونسل نے درخواست دی ہے جی سپریم جوڈیشل کونسل، بلکہ جسٹس قاضی فائز صاحب کو درخواست دی ہے، اور مطالبہ کیا ہے کہ مرحوم جسٹس سیٹھ وقار، جی ہاں پرویز مشرف کو سزائے موت دینے والے، جی ہاں ان کی درخواست کو سنا جائے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سینیورٹی کی جو لسٹ، سینیورٹی سے جو ہٹ کر سپریم کورٹ میں آیا نا، اس کو سب سے پہلے واپس اس کی متعلقہ ہائی کورٹ میں بھیجا جائے اور سینیورٹی کے اصول طے کر دیا جائے، اور یہ بھی پاکستان بار کونسل نے کہا کہ اس درخواست کو جلد سے جلد مقرر کیا جائے۔ پھر کہہ رہا ہوں، کہا جا رہا ہے کہ ٹائمنگ بہت زیادہ اہم ہے، اور مطلب باقی ججز کو بھی گھر بھیجنا ہے، اور خطرہ ان ججز کے اوپر منڈلا رہا ہے، ان کے سر پر منڈلا رہا ہے۔ دوسری خبر جو کورٹ رپورٹر رپورٹ کر رہے ہیں جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ 100 سے زائد درخواستیں مختلف ججز صاحب کے خلاف، 100 درخواستیں آئی ہوئی ہیں جی، اور وہ موصول ہوئی ہیں جی سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ تو قاضی فائز صاحب نے مختلف ججز کو درخواستیں بھجوا دی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جسٹس طارق محمود، جی ہاں، وہ اس کا فیصلہ بھی کریں گے۔ تو 100 شکایاتوں کا مطلب ہے، اور جسٹ کورٹ رپورٹر کہتے ہیں کہ مزید ججز بھی اب مستعفی ہو سکتے ہیں، تو مزید ججز کے استعفوں کا بھی امکان ہے، کیونکہ یہ 100 درخواستیں جو اس وقت آئی ہیں۔ تو سپریم جوڈیشل کونسل میں میرا خیال ہے پوری جوڈیشری ایک بار ری ویمپ ہونے کا پلان ہو چکا ہوا ہے، تو شاید اس کے لیے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ ٹائمنگز پھر بول رہا ہوں بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ آنے والے وقت میں ابھی بہت سے فیصلے سپریم کورٹ میں ہی جانے ہیں، عدالتوں کے اندر جانے ہیں، اور ان عدالتوں سے بہت سے فیصلے آنے ہیں، کیونکہ یہ الٹیمیٹلی معاملات ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے اندر ہی جانا ہے، وہی کوئی سٹینڈ لے تو لیں۔ تو یہاں تو یہ بات اتنی سمجھ میں آ گئی۔ بلاول بھٹو صاحب نے نون لیگ کو ایک بڑا چیلنج دیا ہے، اور وہ چیلنج بڑا ڈسکس ہو رہا ہے، پورے میڈیا میں بڑا ڈسکس ہو رہا ہے، اس نے جیسے کہتے ہیں نا دمال مچائی ہوئی ہے۔ تو مزے کی بات کہ نون لیگ بلاول صاحب کے کسی چیلنج کا کوئی جواب نہیں دیتے، بلاول صاحب رگیدی جا رہے ہیں نون لیگ کو،
ہر لحاظ سے ان کی حکومت کو، ان کی اکانومی پالیسی کو، ان کے وزیر خزانہ کو، نواز شریف صاحب کے باہر بھاگنے کو، ان کے اوپر پاناما کیسز کو، ان تمام کو بلاول صاحب رگیدی جا رہے ہیں، مگر مجال ہے کہ نون لیگ کی لیڈرشپ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی جواب انہیں آیا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سب چیزیں پکا کر دی گئی ہیں، ایک سرٹن انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے بعد ان سب نے مل کے حکومتیں بنانی ہیں، اور اس لیے بلاول کو کہا گیا کہ آپ پلیز بولیں، کوئی ایشو نہیں ہے، اور نون لیگ کی طرف سے ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا جا رہا۔ ہاں، میں رات کو لاہور پھر رہا تھا، تو 21 تاریخ کا جو جلسہ ہے، آج کا جلسہ، اس کی بہت زبردست کمپین چل رہی ہے، پورے لاہور کو کی ایل ای ڈیز لگائی گئی ہے، ان ایل ای ڈیز کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کروڑوں کی کمپین کر دی گئی ہے، اخبار کے ہاف پیج کے اشتہار ہیں سارے اخباروں کے، اور بلاول کا جلسہ کامیاب کرنے کے لیے کمال زور لگایا پورے لاہور میں، حالانکہ ایک حلقے سے وہ کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن پورے لاہور میں یہ ہو رہا ہے، یہاں پیپلز پارٹی ہے کچھ، تو یہاں کمپین چل رہی ہے۔ تو بلاول صاحب نے جی چیلنج کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کا جو پرائم منسٹر کا امیدوار ہے وہ ٹی وی پر آ کر میرے ساتھ مناظرہ کر لیں۔ کہا بلاول صاحب اور کہا نواز شریف صاحب، لیکن بلاول صاحب یہ چیلنج دے رہے ہیں، ویسے چیلنج دینے میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا، میں اس کے بہت لطیفے آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے، تو انہوں نے چیلنج بہرحال دے دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں بلاول صاحب یہ چیلنج دے رہے ہیں، وہ بھی نواز شریف صاحب کو دے رہے ہیں، اس کا کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ ویسے بھرپور زبردست قسم کے معاشرے میں نا یہ چیلنجز ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں۔ دنیا میں جو سویلائز ممالک ہوتے ہیں نا، اس میں یوں پبلک کے سامنے ڈسکس ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتہ کہ پاکستان کے سربراہوں میں اتنی اخلاقی جرت ہے یا نہیں ہے۔ ہاں، عمران خان جیسا بندہ ہوتا تو وہ کہتا کہ ہاں میں چیلنج ایکسیپٹ کرتا ہوں یا چیلنج دیتا، مگر مقابل کون آتا اس چیلنج کو کرنے کے لیے، تو یہ ڈیفینیٹلی ایک مشکل مرحلہ تھا، لیکن بلاول صاحب نے چیلنج کیا ہے۔ اب اس اہم ترین خبر پر جی اعظم خان صاحب نے سچ بتا دیا، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کے اوپر دباؤ تھا اور مرضی کے بغیر ان سے بیان لیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے بیان حلفی میں تبدیلی کی گئی ہے، اور مجھے نہیں پتہ کہ عمران خان صاحب نے ریلی میں جو لہرایا تھا وہ صفحہ کیا تھا، یعنی مجھے اس بات کا نہیں پتہ، حالانکہ ان کے جو 164 کا بیان ہے نا، جو مجسٹریٹ کے سامنے دیا تھا، وہ اتنے دنوں کی گمشدگی جس کو وہ کہہ رہے تھے میں ٹھنڈی موسم کے اندر انجوائے کرنے کے لیے کیا تھا، ان کے 164 کے بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ ریلی میں عمران خان صاحب نے سائفر لہرایا تھا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں مجسٹریٹ کے سامنے، جج صاحب کے سامنے، قرآن پہ حلف اٹھا کے کہ مجھے نہیں پتہ وہ کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میرا 161 اور 164 دونوں کا بیان حلف پہ نہیں ہوا تھا، اس میں باقاعدہ طور پر تبدیلی کی اپنی مرضی سے لکھا ہے کہ کوئی میں نے حلف قرآنی مانی نہیں دیا تھا اس کے اوپر۔ اور رہی بات بنی گالہ میٹنگ میں، جی ہاں، بنی گالہ میٹنگ میں سائفر ماسٹر کاپی کے ساتھ پڑھا گیا تھا، جو اوریجنل اس کی کاپی تھی نا، ماسٹر کاپی جو ٹرانسلیشن کی، اس کے ساتھ پڑھا گیا تھا۔ ریلی میں لہرائے گا کاغذ نہ میں نے کھولا نہ میں نے پڑھا، اور میں نہیں جانتا کہ وہ پیپر کیا تھا۔ اور کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ 18 جنوری کا جو بیان انہوں نے دیا ہے نا اعظم خان صاحب نے، عمران خان صاحب کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے، انہوں نے سائفر کیس کمزور ترین کر کے چھوڑ دیا ہے، جی کمزور ترین کر کے چھوڑ دیا، اس پہ کوئی جان ہی نہیں بچی ہے۔ قدرت اور کیا۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا فیڈ بیک سے متعلق۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔